ایک فورینزک مارکیٹ انالیسسٹ کے طور پر اس تجزیاتی جائزے میں ہم تاریخی مالیاتی تباہیوں اور آج کی جدید ٹیک ویلیویشنز کا ایک بہت ہی گہرا اور تنقیدی تقابل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، 1990 کی دہائی کے آخر میں ایک ایسا خوفناک معاشی طوفان آیا تھا جس نے راتوں رات سرمایہ کاروں کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ ہم سب اسے .com ببل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اگر آج کی مارکیٹ کا بغور جائزہ لیا جائے تو 2025 میں بھی بالکل ویسا ہی ایک طوفان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آئیے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں اور آج کے ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے کچھ بہت ہی اہم اسباق نکالتے ہیں۔ 1.75 ٹریلین ڈالرز، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ وہ حیران کن اور سچ پوچھیں تو دل دہلا دینے والی رقم ہے جو .com کے کریش ہونے پر مارکیٹ سے لفظی طور پر بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ یہ صرف کارپوریٹ سطح کا نقصان نہیں تھا، اس نے عام ریٹیل سرمایہ کاروں کی زندگی بھر کی جمع پونجی، ان کے ریٹائرمنٹ فنڈز اور ان کی نوکریوں کو بری طرح نگل لیا تھا۔ جو کمپنیاں ایک دن پہلے تک اربوں ڈالرز کی کہلاتی تھیں، اگلے دن ان کی مالیت کچرے کے برابر ہو چکی تھی اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس وقت کے امریکن سینٹرل بینک کے چیئرمین ایلن گرینسپین نے اس پوری صورتحال کو ایک بہت ہی مشہور جملے میں سمیٹا تھا: غیر منطقی جوش و خروش، یعنی irrational exuberance۔ یہ دراصل وہ نفسیاتی کیفیت ہے جہاں مارکیٹ میں لالچ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالص لالچ اور جو گروپ تھنک ہے نا، یہ مل کر ایک قیاس آرائی پر مبنی غبارے کو اس حد تک پھلا دیتے ہیں کہ آخرکار اس کا پھٹنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس مالیاتی تفتیش کا ایجنڈا ہم نے بالکل واضح رکھا ہے۔ سب سے پہلے قیاس آرائی پر مبنی ببل کی ساخت پر بات ہوگی، نمبر 2 ٹیک FMO کی نفسیات، تیسرا .com ببل آخر کیسے پھٹا، چوتھا حقیقی افادیت بمقابلہ مارکیٹنگ کا شور و غل، پانچواں 2025 کا موجودہ AI سرمایہ کاری کا جنون، اور آخر میں ایک فورینزک ٹیک انویسٹر چیک لسٹ پر بات ہوگی۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، قیاس آرائی پر مبنی ببل کی ساخت۔ آخر اس طوفان کی شروعات ہوتی کیسے ہے؟ مارکیٹ کی تعریف بتاتی ہے کہ ہر بڑے بلبلے کی شروعات محض ایک چنگاری سے ہوتی ہے۔ 1993 میں جب موزیک براؤزر آیا تو ایک عجیب سی دیوانگی کا آغاز ہوا، اور پھر 1995 میں نیٹسکیپ نامی کمپنی نے اپنا IPO لانچ کر دیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی اس وقت ٹھیک سے منافع بھی نہیں کما رہی تھی، لیکن ہوا کیا، $28 کا شیئر ایک ہی دن میں $75 تک پہنچ گیا اور کمپنی کی مالیت سیدھی $2.9 بلین ہو گئے۔ بس اس ایک واقعے نے مارکیٹ میں یہ خطرناک وہم پیدا کر دیا کہ بھائی منافع کمانا تو ضروری ہی نہیں، بس کمپنی کی گروتھ اور شیئر کی قیمت بڑھنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ٹیک فومو کی نفسیات۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں لالچ اور گروپ تھنک مارکیٹ پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ یا پیچھے رہ جانے کا ڈر ایک ایسا نفسیاتی محرک ہے جو ریٹیل سرمایہ کاروں کو اپنی زندگی بھر کی محنت کی کمائی قیاس آرائی پر مبنی اثاثوں میں اندھا دھند لگانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ منافع کما رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں کیا وینچر کیپٹلسٹ اور کیا عام افراد، سب نے معاشی منطق کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جس کمپنی کے نام کے آخر میں بس .com لگا ہوتا، لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے سرمایہ کاری کرنے لگے۔ یہ سب کمپنی کے منافع کے لیے نہیں، بلکہ صرف شیئر کی قیمت بڑھنے کے اندھے لالچ میں ہو رہا تھا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ سرمایہ کاروں کا یہ پیسہ جا کہاں رہا تھا۔ Buy.com جیسی کمپنیوں کا حال دیکھیں، جنہوں نے صرف 6 مہینوں میں $188 ملین محض عیاشی میں اڑا دیے۔ دوسری طرف پکسلون نے لاس ویگاس میں اپنی لانچ پارٹی پر $16 ملین پانی کی طرح بہا دیے۔ ان خول نما یعنی شیل کمپنیوں کا سرے سے کوئی بزنس ماڈل تھا ہی نہیں، یہ صرف مارکیٹنگ کی ہائپ بنانے اور نئے سرمایہ کاروں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پرتعیش پارٹیاں کر رہی تھیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، .com ببل کیسے پھٹا، وہ کیا لمحات تھے جنہوں نے اس طوفان کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اگر ہم اس وقت کی ٹائم لائن کا جائزہ لیں تو یہ 3 اہم محرکات تھے جنہوں نے تباہی کو باقاعدہ دعوت دی۔ پہلے 1999 کے آخر میں Y2 کے بگ کے خوف نے مارکیٹ میں بے چینی پھیلائی اور پینک سیلنگ شروع ہوئی۔
پھر فروری 2000 میں فیڈرل ریزرو نے شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے۔ اس کا براہ راست اور فوری نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ ان خطرناک اور رسکی ٹیک سٹاک سے نکالنا شروع کر دیا اور اسے محفوظ بینک اکاؤنٹس میں رکھ دیا جہاں انہیں بغیر کسی خطرے کے زیادہ منافع مل رہا تھا۔ اور آخر میں مارچ 2000 میں جاپان کی معاشی گراوٹ بھی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کریش یا تباہی کا حجم واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ نیسڈیک انڈیکس جو اس وقت 5000 پوائنٹس کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اگلے 2 سالوں میں 80% کریش ہو کر صرف 1000 پوائنٹس پر آ گرا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی ریٹیل سرمایہ کار نے اپنے محنت سے کمائے گئے $1,00,000 لگائے تھے تو ان کی مالیت گر کر صرف $20,000 رہ گئی تھی۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے حقیقی افادیت، مقابلہ مارکیٹنگ کا شور و غل۔ اس قتل عام میں آخر کون بچا اور کون ڈوب گیا؟ اس تباہی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایمیزون، گوگل اور ایپل جیسی کمپنیاں اس لیے بچ گئیں اور آگے بڑھیں کیونکہ ان کے پاس ایک انتہائی ٹھوس اور پائیدار بزنس ماڈل تھا۔ انہوں نے محض باتوں کے بجائے کیش فلو اور حقیقی افادیت کو ترجیح دی۔ دوسری طرف pets.com یا ای ٹوائز جیسی کمپنیاں صرف مارکیٹنگ کے شور و غل کی بنیاد پر کھڑی تھیں۔ ان کی بقا کا 100% انحصار نئے سرمایہ کاروں کے پیسے پر تھا۔ تو جیسے ہی مارکیٹ میں نیا پیسہ آنا رکا، یہ کمپنیاں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ اب ہم چھلانگ لگاتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، 2025 کا مصنوعی ذہانت یعنی AI کی سرمایہ کاری کا جنون۔ کیا ہم آج پھر وہی تاریخ دہرا رہے ہیں؟ 1999 میں محض اپنے نام کے ساتھ .com لگا لینا کمپنی کی ویلیویشن کو آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور آج 2025 میں بالکل وہی کام AI یا بلاک چین جیسے الفاظ کر رہے ہیں۔ بے شمار کمپنیاں محض اپنے نام کے ساتھ یہ ٹرینڈی الفاظ جوڑ کر مصنوعی طور پر اپنی مالیت کو بڑھاوا دے رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا مصنوعی ذہانت سے کوئی خاص یا گہرا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت ہی واضح اور جدید مثال Builder.ai کی کیس سٹڈی ہے۔ اس کمپنی نے ویتنام کے ایک انتہائی پرتعیش ہوٹل میں ایک شاندار پارٹی کی اور یہ بڑا دعویٰ کیا کہ وہ بغیر کسی کوڈنگ کے صرف AI کی مدد سے ایپس بنا سکتے ہیں۔ اس زبردست مارکیٹنگ کے دعوے پر مائیکروسافٹ اور سافٹ بینک جیسے بڑے ناموں نے $250 ملین کی فنڈنگ کر ڈالی اور کمپنی کی مالیت $2.5 ارب تک جا پہنچی۔ یہ بالکل وہی 1999 کے .com دور جیسی ہائپ تھی۔ لیکن جب ایک فورینزک مارکیٹ انالسٹ کی نظر سے اس ٹیکنالوجی کا جائزہ لیا گیا تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ تحقیقات سے یہ ہوش ربا انکشاف ہوا کہ یہ ایپس کوئی مصنوعی ذہانت یا AI نہیں بنا رہی تھیں، بلکہ پردے کے پیچھے انڈیا، ویتنام اور رومانیہ میں بیٹھے ہوئے عام انسانی انجینئرز انہیں تیار کر رہے تھے۔ دراصل یہ ٹیکنالوجی کسی حقیقی AI افادیت کے بجائے محض ایک مارکیٹنگ کا دھوکہ اور فراڈ تھا۔ اور دیکھیں، جہاں جعلی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہاں عموماً جعلی مالیات بھی جڑی ہوتی ہیں۔ Builder.ai پر راؤنڈ ٹرپ بلنگ کا سنگین الزام بھی سامنے آیا۔ یہ اکاؤنٹنگ کا ایک ایسا دھوکہ دہی پر مبنی ہتھ کنڈا ہے جہاں کمپنیاں اپنے ہی پیسوں کو گول دائرے میں گھما کر فرضی لین دین دکھاتی ہیں تاکہ کاغذوں پر ان کی آمدنی بہت زیادہ نظر آئے۔ آج کی جدید مالیاتی رپورٹس کا آڈٹ کرتے وقت اس طرح کی دھوکہ دہی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے ہم آتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، فورینزک ٹیک انویسٹر چیک لسٹ۔ یہ ریٹیل سرمایہ کاروں کو محفوظ رکھنے کی ایک عملی گائیڈ ہے۔ ہم نے ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ 3 بنیادی اصول ترتیب دیے ہیں جن کی مدد سے حقیقی تکنیکی اختراع اور محض مارکیٹنگ کے دھوکے میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے، کمپنی کی آپریشنل شفافیت کا سختی سے مطالبہ کریں۔ دوسرا، صرف AI جیسے بز ورڈ سے متاثر ہونے کے بجائے یہ جانچیں کہ کیا واقعی اس کی کوئی حقیقی افادیت ہے۔ اور تیسرا، کمپنی کے بزنس ماڈل کا مکمل آڈٹ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا یہ ماڈل مستقل اور پائیدار منافع دے سکتا ہے یا نہیں۔ ان وارننگ سائنز یا خطرے کی نشانیاں پہچاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی کمپنی اپنے اصل پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے بجائے پرتاش لانچ پارٹیوں کے پیچھے چھپ رہی ہے، اگر ان کی آمدنی کے میٹرکس غیر واضح ہیں یا ان میں راؤنڈ ٹرپ بلنگ کی بو آ رہی ہے،
اگر وہ کسٹمر کے پیسے کے بجائے زندہ رہنے کے لیے مسلسل وینچر کیپٹل پر انحصار کر رہی ہیں، اور اگر وہ قابل تصدیق بیک اینڈ انفراسٹرکچر کے بغیر ہی اے آئی صلاحیتوں کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ کوئی طویل مدتی سرمایہ کاری نہیں بلکہ یہ خطرناک قیاس آرائی پر مبنی جال ہو سکتا ہے۔ ہم نے 1999 کی تاریخ کی کتابوں سے لے کر 2025 کے جدید اے آئی دور تک کا ایک تفصیلی فورینزک تجزیہ مکمل کر لیا ہے۔ ابھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا جدید کیپٹل مارکیٹس نے واقعتاً کوئی سبق سیکھا ہے، یا پھر یہ موجودہ اے آئی کا جنون ریٹیل سرمایہ کاروں کو اس سے بھی بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ انسانی لالچ اور پیچھے رہ جانے کا ڈر آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا 25 سال پہلے تھا۔ اس لیے موجودہ دور میں کسی بھی ٹیک پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تاریخ کے ان تلخ اسباق کی روشنی میں مکمل ڈیو ڈیلیجنس یعنی جانچ پڑتال کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔